أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، پیغمبر کو نکالنے کے منصوبے بناتے رہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے چھیڑ کرنے میں پہل کی، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، بس اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قسموں اور وعدوں کو توڑا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کرنے کے منصوبے تیار کیے۔ انہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز کیا اور ہر موقع پر غداری کرتے رہے۔ اب ان سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اہل ایمان کو اپنے ایمان کا یہ تقاضا سمجھنا چاہیے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے انہیں سزا دے گا، ویخزیہم، انہیں رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور جماعت مؤمنین کے سینوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کا حکم دے کر اس کے نتائج ذکر کیے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب مسلط کر دے کہ مسلمانوں کو کانٹا بھی نہ چبھے اور دشمن شکستہ خوردہ ہو کر بھاگ کھڑا ہو، جیسا کہ سابقہ امتوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ مجرموں اور دشمنوں کو اپنے مخلص بندوں کے ہاتھوں سزا دلوائے، تاکہ مخلصین کی حوصلہ افزائی ہو اور مجرمین کی رسوائی سب کے سامنے آ جائے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مشرکوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں اہل ایمان کو عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ پورا کر کے دکھائے اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح غیبی مدد آتی ہے، اور اس طرح ساز و سامان کی قلت ہونے کے باوجود دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو قلبی تسکین نصیب ہو۔ اس کی سب سے زیادہ موزوں صورت یہ ہے کہ مسلمان جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے کر دشمن پر فتح نصیب کرے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی غیظ و غضب کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کی مزید دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں اور مشرکوں کا غلبہ اور ظلم و ستم دیکھ کر جو لاوا پکتا تھا اسے قرار آ جائے گا، اور دوسری یہ کہ مجرموں کے حق میں جو صورت زیادہ بہتر ہے کہ ان کے لیے توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں اور دین اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ عمومی عذاب کی صورت میں اس کا امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔